مسئلہ دیکھیں، درود شریف، درود ابراہیم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسماء طیبہ کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا افضل ہے۔ جیسے اللہم صلی علی محمد لوگ کہتے ہیں نا، تو وہاں پر سیدنا پڑھانا کیا افضل ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم، اس طریقے سے پڑھنا کیا افضل ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ سیدنا کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ فرض نماز سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جو فرض ہے، جیسے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، اس میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے اس میں صرف اتحیات پڑھنا، اور اتحیات کے علاوہ پڑھیں گے آپ تو آپ پر کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سہو ہو جائے گا، اس لیے کہ اتحیات کے فوراً بعد کھڑا ہو جانا کیا ہے؟ ضروری ہے قاعدہ اولا میں۔ جیسے اللہم صلی علی سیدنا کوئی پڑھ دیا، پھر یاد آیا تو کھڑا ہو جائے گا، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن صرف اللہم صلی پڑھا صرف ہے، پھر کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو نہیں، یا اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ بھول کر کے کیا، جان بوجھ کر کرے گا تو پھر تو آپ کو اس کو جو ہے نا دہرانا ہی پڑے گا۔ مسبوق، مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ مقتدی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسبوق۔ وہ قاعدہ اخیرہ میں صرف تشہد ہی پڑھے، صرف کیا پڑھے؟ تشہد ہی پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور تشہد ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ امام کے سلام پھیرنے کے وقت تشہد سے فارغ ہو، اور اگر سلام سے پہلے تشہد پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے۔ مثال کے طور پر آپ عشاء پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی، امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے، جب قاعدہ اخیرہ میں جائیں گے تو آپ وہاں پر کیا پڑھیں گے؟ صرف اتحیات پڑھیں گے۔ اب تو اس وقت آپ کا وہ گویا کہ ایک طریقے سے قاعدہ اولا ہے، وہ کیا آپ کا قاعدہ اولا ہے۔ قاعدہ اخیرہ کب کرتے؟ جب سلام پھیریں گے، وہ قاعدہ اخیرہ، اس میں تو آپ سلام نہیں پھیریں گے، صرف امام سلام پھیریں گے، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ صرف تشہد پڑھیں گے، اور تشہد آپ صرف جو ہے نا آرام آرام سے پڑھیں گے، تاکہ امام تشہد پڑھے گا، اس کے بعد جو ہے نا درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، تو آپ اسی کو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، یا پھر جو ہے اس کی جو کلمہ شہادت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کو بار بار تکرار کر سکتے ہیں، یعنی شروع سے پھر اتحیات نہیں پڑھیں گے، صرف کلمہ شہادت کی تکرار کریں، اس کو بار بار پڑھیں گے، اس کو ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، چاہے قاعدہ اولا ہو چاہے قاعدہ اخیرہ ہو۔ تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب کو بھول کر کے چھوٹ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ قاعدہ اولا میں ہو یا قاعدہ اخیرہ میں ہو اور تشہد بھول گئے تو سجدہ سہو کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بھی دیکھیں بہت اہم ہے۔ مقتدی ابھی اتحیات پوری کرنے نہ پایا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا یا سلام پھیر دی، تو مقتدی ہر حال میں اتحیات پوری کرے، اگرچہ کتنی ہی دیر اس میں ہو جائے، اس لیے کہ اتحیات پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ اب بہت لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھا، ہم کو اتحیات پڑھنا ضروری تھوڑی نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کو صرف قرأت آپ پر نہیں ہے، صرف قرأت نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو کرنا ہے، چاہے ثنا ہو، چاہے رکوع میں ہو، چاہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، جو چیز اب امام پر واجب ہے وہ آپ پر بھی واجب ہے، جو امام پر سنت ہے وہ آپ پر بھی سنت ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ کہنا امام پر واجب ہے تو آپ پر بھی ہے، تکبیر تحریمہ فرض، اللہ اکبر کہنا کیا ہے نا، تو امام پر بھی ضروری ہے تو آپ پر بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا امام کے لیے سنت ہے تو آپ کے لیے بھی سنت ہے۔ تشہد پڑھنا امام کے لیے واجب ہے، آپ کے لیے بھی واجب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امام کے پیچھے آ گئے تو ہماری نماز کچھ بھی نہیں بولیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، نہیں، بلکہ جو چیزیں ضروری ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا۔
مقتدی ابھی اتحیات پوری کرنے نہ پایا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا یا سلام پھیر دی تو مقتدی ہر حال میں اتحیات پوری کرے اگرچہ کتنی ہی دیر اس میں ہو جائے۔ ایک شخص نماز کے قاعدہ میں اتحیات پڑھ رہا تھا، جب کلمہ تشہد کے قریب پہنچا تب مؤذن نے اذان میں شہادتیں کہی۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے، کہیں پر گھر پہ پڑھ رہے تھے یا مسجد میں پڑھ رہے تھے، ابھی نماز کا اذان کا وقت نہیں ہوا تھا، اتنے میں اذان کہہ دی مؤذن نے، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا اذان میں ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اس میں مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہی و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ اور جو نماز پڑھ رہا ہے تو اذان کا جواب دینے کی نیت سے اگر وہ پڑھ لیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ ایک شخص نماز کے قاعدہ میں اتحیات پڑھ رہا تھا، جب کلمہ تشہد کے قریب پہنچا تب مؤذن نے اذان کی شہادتیں کہیں۔ اس نمازی نے قرأت اتحیات کے بدلے اذان کا جواب دینے کی نیت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا تو اس کی نماز جاتی رہی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نماز میں غیر نماز میں جو چیزیں جائز تھی وہ تو آپ کا حرام ہو جاتی ہیں، تو اب اس کا جواب دینا گویا کہ آپ خارج نماز کی چیز کو آپ کر رہے ہیں تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ قاعدہ میں نظر گود کی طرف کرنا مستحب ہے۔ جب آپ قاعدہ کریں گے تو گود میں نظر کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اسے تو سب جانتی ہیں، جب سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ اتحیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنے کے بعد پھر 2 سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو قاعدہ اخیرہ میں آپ بھول گئے ہیں کہ ہم پر سجدہ سہو واجب تھا، ٹھیک ہے، آپ بھول گئے، لیکن آپ اتحیات کے بعد جو ہے نا درود شریف بھی پڑھ لیے، دعا پھر اچانک آپ کو یاد ہے کہ نہیں مجھ پر سجدہ سہو واجب ہے، تو پھر اسی وقت آپ ایک سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدہ کریں گے، اس کے بعد پھر اتحیات درود شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ ہاں 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 کرنا پڑے گا، اگر سجدہ سہو واجب ہے تو ہاں کر سکتے، ہاں ٹھیک ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے، دوسرا سلام پھیرنا منع ہے۔ اگر قصدن دونوں سلام پھیر دیے، قصدن کا مطلب جان بوجھ کر سلام پھیر دیے، تو اب سجدہ سہو نہ ہو سکے گا اور نماز کو دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کر آپ نے کیا کہ سلام پھیر دیا، تو گویا کہ آپ کی نماز، آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرنے کا مطلب نماز مکمل ہو گئی۔ اب اس دھیان سے آپ یہ سوچ کر کے آپ کی نماز میں، حالانکہ آپ پر سجدہ سہو کیا تھا؟ واجب تھا، لیکن آپ جان بوجھ کر سلام پھیر دیے، اب آپ پر دوبارہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔